السلام علیکم ویورز، زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی حسین مہمان جناب ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو چلیں گے ان کا تعارف جو ہے وہ ان سے سنیں گے، تاکہ ہمارے بہت سارے اگرور کے ویورز جو ہیں وہ شاید انہیں نہ بھی جانتے ہوں، چونکہ تناول میں تو ان کا ایک بڑا سیاسی کیریئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی خدمات ہیں، تو اگرور کے لوگوں کے لیے ان کا تعارف جو ہے لازمی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آس نیوز کے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ نے ٹائم نکالا، تو سر اپنا تعارف ذرا کروا دیجیے گا۔ بہت شکریہ جان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محمد صدیق نام ہے۔ میں پیدائشی طور پہ کروڑی سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد صاحب وابڈا میں ہوا کرتے تھے، سرگودا میں، پنجاب میں۔ تو ہم نے بچپن میں پرائمری میں نے سرگودا سے کیا، پھر اس کے بعد میٹرک میں نے گجرہان سے کیا۔ وابڈا میں ہونے کی وجہ سے والد صاحب چونکہ پہلے سرگودا میں تھے، پھر وابڈا میں تھے، پھر وہیں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی۔ تو پہلے پرائمری میں نے وہاں سے کیا، پھر میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد میں 1980 میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میری فیملی تھی، باقی خاندان تھا۔ کراچی سے جا کے میں نے پھر کراچی یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں گریجویشن کیا، اور ہومیوپیتھی کا ایک وہاں پاکستان کا سب سے اچھا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہے پاکستان، سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، اس سے میں نے ہومیوپیتھی کیا۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ حکیم سعید صاحب میرے استاد تھے، اور حکیم سعید صاحب کا میں نے نسخے لکھے ہیں، اور حکیم سعید صاحب کے کالج سے ہمدرد سے میں نے حکمت بھی کی ریگولر۔ اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ حکیم سعید صاحب کے استاد حکیم نذیر صاحب میرے استاد بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے۔ اس کے بعد 1992 میں میں کراچی سے ایبٹ شفٹ ہو گیا۔ سیاسی کیریئر یا یہ جو خدمت وغیرہ ہے، یہ آپ نے کب شروع کیا، اور کتنا لمبا یہ سفر ہے، اور اس میں جو نشیب و فراز ہیں اس سے بھی ذرا ہمارے بھی بس آگاہی کیجیے۔ چاند بھائی، پہلے 1990 میں جس وقت میں کراچی میں تھا، تو اس وقت ہی ظاہر ہے ہمارا سال کے بعد چھٹیاں جب ہوتی تھیں تو ہمیں والدین کے ساتھ یہاں گاؤں آتے تھے، اور 1 مہینے 2 مہینے ہم یہاں رہ کے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب میں پریکٹیکل زندگی میں آیا تو سب سے پہلا میرا ذہن یہ بنا کہ میں اپنے گاؤں میں آنکھوں کا کیمپ لگاؤں، اور یہ پہلا کیمپ 1990 کے اندر میں نے کروڑی کے اندر لگایا تھا، اور جس کے اندر ہمارے سرجن رشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت کرے فوت ہو گئے، اور ایک لاہور کی ٹیم تھی پوری، اس ٹیم کو میں نے یہاں بلایا، اور یہاں ہم نے آپریشن کی۔ اس وقت یہ یہاں روڈ بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، جنریٹر پہ سارا ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ بہت ہی کامیاب ہمارا وہ اس وقت پروگرام رہا۔ پھر اس کے بعد میں کراچی واپس چلا گیا۔ پھر 1992 میں نے کراچی کو چھوڑا، اور شادی میری 1992 میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایبٹ کے اندر میری رہائش رہی۔ ایبٹ سے پھر اسی طرح دکھ درد غم خوشی میں، اس وقت ہمارا PK 57 ہوا کرتا تھا، اور اس کے اندر میرا آنا جانا، لوگوں کے ساتھ معاملات، پھر جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں مختلف انداز سے، زون کا امیر اور ساری یہ چیزیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد الیکشن، جب پہلا مشرف دور کا الیکشن ہوا، اس دور کے اندر میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کے لیے بحیثیت ناظم، اور میرے ساتھ محترم حافظ یونس صاحب تھے، مولانا عبد المالک صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ میرے ساتھ نائب ناظم کی حیثیت سے ہم نے الیکشن لڑا، اور بہت ہی شاندار ہمارا وہ اس وقت رہا۔ ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس ہماری قوم نے دیا، اور بدقسمتی سے اس وقت کسی بھی وجہ سے 32 ووٹوں سے صرف ہم اس الیکشن کو لوز کر کیا ہم نے۔ مد مقابل کینڈیڈیٹ تھا، وہ تحصیل کا ناظم بن گیا یہاں اگی تحصیل۔ کون تھے وہ؟ خواج محمد تنولی کھڑیالے سے، وہ تحصیل کا ناظم بن گیا۔ پھر سیٹ خالی ہوئی، اور پھر ہم نے حافظ یونس صاحب کو اس سیٹ کے اوپر الیکشن کے اندر لائے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ 32 ووٹوں سے ہم وہ الیکشن دوبارہ جیتے۔ اچھا، کیا بات ہے جی، زبردست۔ 2005 میں جو الیکشن ہوا تو اس میں پھر میں تھا ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کی حیثیت سے، اور میرے ساتھ اسلم صاحب تھے سری بلوریاں کے، جو میرے نائب ناظم کی حیثیت سے۔ تو الحمدللہ ضلع میں ہم نے اچھی پوزیشن سے اس الیکشن کو ہم نے ون کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس میں کام کیا۔ پھر بدقسمتی ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2005 میں زلزلہ بھی آ گیا۔ پھر زلزلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا کام کرنے کا، تو مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ اس وقت میں منتخب نمائندہ تھا، اور میں نے اپنی قوم کو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا حتی صاحب وہ میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ان کی نمائندگی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو میری سیاسی پوزیشن بحیثیت ناظم یہ والی تھی۔ دوسرا یہ چاندوی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جس وقت زلزلہ ہوا، پھر مشرف کے دور میں بہت زیادہ پیسے یہاں آئے ریلیف کے حوالے سے، اور ہمیں ناظمین کو یہ اختیار ملا کہ آپ اپنے لوگوں کو چیک کی صورت میں ریلیف وہ تقسیم کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تحصیل میں سب سے زیادہ چیک کمپنسیشن وہ میں نے کی تھی، اور تقریباً اس وقت 27 کروڑ روپے کی چیک کمپنسیشن کی تھی، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، میرا تعلق چونکہ جماعت اسلامی سے تھا، اور وہ جماعت اسلامی کے ٹیگ کی وجہ سے، جماعت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے میرے لیے الحمدللہ 27 روپے بھی حرام ہے کہ میں نے اس میں سے کوئی چیز کمائی ہو۔ اور اس وقت بھی، اس دوران بھی میں نے 6 ساڑھے 6 لاکھ روپے کا ڈیزل جلا کے ہر گھر میں، ہر علاقے میں
यूनियन काउंसिल के पहुंचा और पहुंच के वहाँ काम करने की कोशिश की, और इसके नतीजे में मुझे बेस्ट नाज़म का भी अवार्ड फिर दिया कि इन्होंने अपनी कौम का और अपने इलाके की नुमाइंदगी का हक अदा किया। ये तो मेरी नाज़मी की पोजीशन थी। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपने फ्री आई कैंप लगाया था 1990 में, तो हम भी लोग बिल्कुल उस टाइम यानी मे बी 7-8 का स्टूडेंट था, तो उस कैंप के हवाले से आपका एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा? मैं चांद भाई ये बात मुझे इस बात पे भी फ़ख्र भी है और खुशी भी है कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। मैंने 7,500 लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, 7,500 लोगों की। और सबसे पहला कैंप हमने जिस वक्त करोड़ी में किया, फिर दूसरा कैंप हमने 92 में शिरगढ़ में किया, जिसमें हमने 350-400 ऑपरेशन किए थे। उसके बाद तीसरा कैंप हमने फिर दरबंद में किया, उसमें हमने 300-400-500 ऑपरेशन वहाँ किए। फिर चौथा कैंप हमने तरपी में किया, लसन वाब उस वक्त हमारे साथ PK 57 का हिस्सा था। और फिर उसके बाद हमने कैंप किया काला डाका के अंदर हसगढ़ी हसनजई में। फिर हमने शेरवान के अंदर कैंप किया, और इसी तरह हमने हरीपुर के अंदर कैंप किया, बहुत बड़ा कैंप किया। सारे रिकॉर्ड मेरे पास विद तस्वीरों के मौजूद हैं। इसी तरह हमने फिर एबटाबाद के अंदर मीरपुर हाई स्कूल में हमने कैंप किया। तो ये टोटल मिला के जो हमारे रिकॉर्ड के कोई 7-7,500 लोगों के सिर्फ हमने ऑपरेशन किए थे। बाकी उससे जितने लोग मुस्तफ़ीद हुए, दवाएं लीं और चेकअप हुआ, वो हज़ारों में आगे भी हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। जी जैसा कि डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया और इसमें एक नाम आया अलखिदमत का, मैं खुद भी बड़ा फ़ैन हूँ अलखिदमत वालों का, स्पेशली ये जो अभी सैलाब आया था उसमें, या यहाँ हमारे यहाँ उगी में भी जब कोई इशू होता है तो उसमें अलखिदमत बड़ी पेश रही है। तो इस हवाले से आपकी जो खिदमात हैं उस ज़माने में, चूँकि उस टाइम ज़रा वसाइल भी कम थे और ज़ाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं थी, तो आपने एक तो ये, और इसके साथ साथ इलाके में अमन के लिए अगर कोई इस तरह का किरदार आपने अदा किया तो उससे भी ज़रा आगाह कीजिए। जिस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, इस वक्त ही पूरे ज़िले के अंदर अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से यतीम बच्चों को के लिए हमने यूनिफॉर्म का वो बंदोबस्त किया। तो पूरे ज़िले के हर हाई स्कूल, हर प्राइमरी स्कूल को हमने टारगेट किया, और उसमें से वहाँ के उस वक्त के जो हेड टीचर थे उनसे हमने लिस्टें मांगी, और मेरे ख्याल में कोई 4,000 के करीब हमें यतीम बच्चों का डाटा मिला। और फिर हमने उसके अंदर हमारे एक मेरे बरखुरदार भी हैं, मेरे कज़न हैं, गुलफराज फैब्रिक्स के नाम से उनका फैसलाबाद में एक वो है इदारा है, उससे हमने फिर मलेशिया कपड़ा मंगवाया, उन्होंने हमें डोनेट किया, और 4,000 बच्चों को हमने उस वक्त पूरे ज़िले के उनके स्कूलों के अंदर जाके उनको यूनिफॉर्म हमने दिया अलखिदमत की तरफ से। इसी तरह इलाके में अमन के हवाले से हमारे इलाके में ये ब्रदर साइड पे 29 कत्लों का एक जगह, एक छोटे से मामले पे कत्ल शुरू हुए, और करते करते दोनों तरफ से 29 कत्ल हो गए, और वो मफरूरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पीछे बच्चे, बिल्कुल उनका पुरसान हाल कोई नहीं था। हमें जिस वक्त पता चला, और फिर हमने उसमें पूरी टीम एक जोड़ी, जिसमें हमारे जावेद खान, इमदाद शाह साहब, जावेद खान साहब, इसी तरह मुर्तज़ा तनोली, इसी तरह और बहुत सारे जो उस इलाके के किरदार थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ तावन किया। और हमने वहाँ एक बहुत बड़ा जरगा अरेंज किया, जिसमें कोई 1,000-1,500 लोग, जिसमें उस वक्त के MNA मौलाना अब्दुल मालिक साहब, और इसी तरह अहमद शाह साहब उस वक्त नाज़िम आला थे, MP हमारे हबीब तनोली साहब थे, नवाबज़ादा सलाउद्दीन साहब, इन सब लोगों को हमने उसमें इकट्ठा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जरगा हमारा कामयाब रहा। फिर वो दुश्मनियाँ उनकी ख़त्म हुई। इसी तरह बाकी छोटे मोटे जितने भी ऐसे सिलसिले जहाँ भी कहीं हुए, हमें पता चला, तो हमने एक उसमें पॉजिटिव किरदार अदा करने की कोशिश की, ना कि उनको जनबों की शक्ल में या अपने ग्रुप की शक्ल में हमने कहीं भी वो किरदार अदा नहीं किया, बल्कि दोनों को राज़ी करके उनको छोड़ा कि जाएँ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाएँ और हक हलाल की रोज़ी की तरफ नामज़द हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप नामजद उम्मीदवार हैं PK 36 के लिए जमात इस्लामी के, तो उगी के या PK 36 के बड़े बड़े इश्यूज़ क्या हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है, और इस वक्त जो असल मसला वो है ये है कि हमारे इलाके के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करें। मेरी नज़र में तो सबसे पहला काम तो यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, इसकी ज़रूरत यह है कि आपके यहाँ एक तालीमी इदारे, अच्छे तालीमी इदारे हों, आपके यहाँ हॉस्पिटल्स मौजूद हों, आपके यहाँ कोई सनती यूनिट्स मौजूद हों, आपके यहाँ बिजली का जो आपका निज़ाम है वो निज़ाम ठीक हो, आपके यहाँ जो पानी का निज़ाम है इस वक्त देख लें वो पानी का निज़ाम ठीक हो, और ख़ुसूसन उगी के अंदर पानी की जो पोजीशन है। और इसी तरह हमारे जितने रोड हैं, इन रोडों के निज़ाम को आप देख लें। तो ये तो बड़े बड़े प्रॉब्लम ऐसे हैं ही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ अफसोस ये होता है कि जो हमारे इससे पहले MPA और हमारे MNA रहे, MNA ने तो जो काम किया वो तो आपके और मेरे सामने है। जो MPA भी जो हमारे यहाँ रहे हैं, इसके ऊपर मैं किसी एक फ़र्द के ऊपर तो फोकस नहीं करूँगा, मगर मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो कतन भी हमें यहाँ से एक मरीज़ को उठा के कम्प्लेक्स नहीं जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल ना होने की वजह से छोटे छोटे कामों के लिए हमें अपने मरीज़ को उठा के कम्प्लेक्स तक पहुँचाना पड़ता है। तो मेरी नज़र में ये जितने भी काम हैं इसके अंदर, इसी तरह आप यूनिवर्सिटी कैंपस की जो बात आ रही थी बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी कैंपस का यहाँ वो किया, मगर अभी तक वो प्रैक्टिकली हो नहीं सका।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یونیورسٹی کیمپس کی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ یہاں یونیورسٹی بنائے اور یہاں ہمارے بچے اور بچیاں اس سے زیادہ یہاں مستفید ہوں اور وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکیں. تو یہ سارے وہ والے ایشو ہیں جو اس وقت موجودہ بہرحال ہیں. تو اگر اس قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا, جماعت اسلامی پہ اعتماد کیا, تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے پرابلمز کو احسن طریقے سے حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے زندگی کے تجربے بھی ہیں. پھر ہمارے پیچھے ہماری جو جماعت ہے, جماعت کا اپنا جو کردار ہے, اس کردار کے اندر ہمارے اکابرین ہمارے سامنے مثال کے طور پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سارے پرابلم کو احسن طریقے سے حل کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ جو مسائل گنوائے اسپیشلی ایجوکیشن, ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے, واقعی یہ مسائل ہیں, تو آپ کے پاس ان کا حل کیا ہے یا آپ کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ جس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں, جس کو آپ نمائندگی دے رہے ہیں, جس کو آپ اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ ان اداروں کے اندر جائے اور وہاں جا کے آپ کے پرابلمس کو دیکھے اور ان کے حل کی طرف جائے, تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا ماضی رہا ہے, جو ہماری قیادت کا ماضی رہا ہے, جو ہماری جماعت کا ماضی رہا ہے, 80% مسائل تو ایسے ہیں جن کے لیے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو بندہ لیڈ کرنے والا ہے, جو ایم پی اے ہوتا ہے, اس کے اندر وہ ول ہونی چاہیے کہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور یہ ہماری اتنی شاندار قوم ہے, ہماری اتنی شاندار یہ نوجوان ہیں جن کے ذمہ آپ کام لگائیں گے تو وہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. صرف ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے ہاسپٹل ہے, اب ہاسپٹل اب عرصہ ہو گیا, 4-5-6 سال سے 7 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو یہاں کا ہاسپٹل ہے وہ ابھی تک گرین کر کے وہ بنتا جا رہا ہے. اور اگر اس کو فرسٹ پرائرٹی کے اندر ہمارا ایم پی اے رکھتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابھی تک ہاسپٹل آپ کا نہ بنتا. اسی طرح آپ کے آر ایس سی ہیں, آپ کے بی ایچ یو ہیں, آر ایس سیز ہر جگہ پہ موجود ہیں, بی ایچ جی ہر جگہ پہ موجود ہیں. اس کے اندر صرف ایم پی اے کو, ڈاکٹر کو انشور کرنا کہ وہاں ڈاکٹر موجود ہو ہر وقت اور وہ لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر وہ ان کو سہولت دے سکے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ایم پی اے کی ول کی ضرورت ہے کہ وہ ایم پی اے جائے اور ادارے موجود ہیں. اس میں کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اداروں کے اندر بجٹ موجود ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے, صرف ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے, جی آپ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیں. اسی طرح میں یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ایک ایم این اے جو تھے انہوں نے یونیورسٹی کا فنڈ بھی وہاں سے رکھا سارا, کہ گو کہ وہ ایم پی اے کے ڈومین میں نہیں آتا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جا کے یونیورسٹی انتظامیہ سے مل کے اپنے مسئلے کو تو حل کر سکتے تھے. مگر ہماری بھی یہاں بدقسمتی ہے کہ ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہ جی اس کا کریڈٹ اس کو نہ چلا جائے اور اس کا کریڈٹ اس کو نہ جائے, بلکہ ہمیں تو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے. جس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اصل مسئلہ تو اس عوام کا ہے, اس عوام کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی کام ہیں, چاہے وہ میں نے روڈوں کی بات کی ہے, یہ ہماری جہاں سے جتنا بھی ہمارے یہ جاتا ہے رائلٹی جاتی ہے, اس کی کروڑوں روپے اس کا بجٹ ہے, 60 کروڑ تو اس سال ہماری رائلٹی یہاں سے گئی ہے. یہ ایم پی اے جا کے اسمبلی کے اندر جس وقت بات کرے گا تو 60 کروڑ میں سے 30 کروڑ بھی اگر اس علاقے کو ملتی ہے تو آپ کے روڈ تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی پانی کی سہولتیں, پانی کی جو اسکیمیں خراب آپ کی ہو رہی ہیں, جہاں لوگوں کو گلے اور شکوے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کی طرف ہم توجہ دیں اور اس کے لیے آپ کے راستے میں کوئی فنڈ رکاوٹ ہو. کوئی فنڈ رکاوٹ نہیں ہے, نہ وہ حزب اختلاف کے لیے اور نہ حزب اقتدار کے لیے. اگر جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے پھر تو ہماری ٹپ پہ ہے. اگر جماعت اسلامی کی حکومت نہیں آتی ہے, مجھے صرف آپ ایم پی اے بنا کے وہاں بھیجتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر بھی اتنی جرأت, اخلاقی جرأت بھی اور کردار کی جرأت بھی, اور وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو مسئلہ نہیں چھوڑیں گے, اس مسئلے کو ہم حل کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک کیس میں عرض کرتا ہوں کہ دربند ہے, دربند کی جو ڈیم کی جو بجلی کی رائلٹی آتی ہے, میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ 3-4 کروڑ روپیہ سالانہ ان کو فنڈ ملتا ہے. پھر بھی اس وقت آپ دربند چلے جائیں یا ان 3 یونین کونسل میں چلے جائیں, وہاں محرومیاں موجود ہیں, تو وہ دربند ہی کا حق ہے کہ وہ جو رائلٹی ہے وہ دربند کے اندر لگے وہ. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی باقی ہمارے مسائل ہیں, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہاں تو آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے اور ہم ہر ولیج کونسل کے اوپر نوجوانوں کی ٹیم بنائیں گے. اس ٹیم ہی کے تھرو ہم ان ساری چیزوں کو انشور کریں گے کہ وہ صحیح طریقے سے ہو جائیں, ہم ان کے اوپر سرپرستی کریں گے. اسی طرح ہم نوجوانوں کی ٹیم بنا کے یہ اویئرنیس دینے کی کوشش بھی کریں گے کہ دیکھیں یہ ہمارا علاقہ اتنا پوٹینشیل علاقہ ہے, یہ زمینیں ہماری اتنی زرخیز زمینیں, مگر آج میں بڑے درد سے یہ کہتا ہوں, چاہے آپ گرور میں چلے جائیں, چاہے آپ تنول میں چلے جائیں, کوئی ایک جگہ مجھے ایسی بتا دیں جہاں قدرتی یہ جو درخت اور پودے لگے ان کے علاوہ ہم نے کوئی ایسے باغ لگائے ہوں, ایسے پہاڑوں کے اندر جہاں بالکل ویران پہاڑ پڑے ہوں, ہم نے زیتون کے درخت لگائے ہوں. ہمارے یہ پوری بیلٹ اخروٹ کی بیلٹ ہے, ہم نے اخروٹ لگائے ہوں. ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس سے ہمیں ہر سال 2 سال کے بعد ہمیں اس میں ارننگ آئے. تو ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم ہر ولیج کونسل پہ نوجوانوں کی کمیٹیاں بنا کے انہی سے سارا کام کروائیں گے, انہی کو گائیڈ کریں گے, انہی کو اس قابل کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالیں اور اس معاشرے کی ترقی بھی, معاشرے کی بھی کریں. دوسری جو بات آپ نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے, تو ہمارے پروگرام میں یہ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مروجہ تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ بچوں کو ڈپلومے کی طرف, شارٹ کورسز کی طرف سال کا 6 مہینے کا کورس کروائیں گے اس کے اندر, تاکہ وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اسی طرح ہم پیرامیڈکس کے سارے کورس یہاں کروائیں گے. اسی طرح ہم جتنے بھی ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام ہے ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشور کریں کہ وہ اگی کے اندر اور استنول کے اندر ہم ان کے ادارے بنائیں اور وہاں سے بچہ آئے اور 2 سال کا ڈپلوما لے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے, اپنے لیے کام کرے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, پریکٹیکلی موجود ہیں. ہم نے پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو عملاً کیا بھی ہے.
मेरे अपने इदारे मौजूद हैं, इफ्ताबाद के अंदर मेरा इदारा है, मानसरे के अंदर मेरा इदारा है, या उगी के अंदर मेरा इदारा है, और वो इदारे मेरे इसलिए हमने वो बनाए थे कि मेरे पास इख्तियार गवर्नमेंट का नहीं था। मेरे पास गवर्नमेंट का इख्तियार होगा तो हम वो इदारे बनाएंगे जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आएँ और बच्चियाँ आएँ और आके अपनी तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को बनाएं। इसमें डॉक्टर साहब जो ख़ास बात है वो ये कि देखें, हर दौर के अंदर यहाँ करोड़ों रुपए आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई MPA हमारा रहा उसने पैसे नहीं लाए, मगर बदकिस्मती हमारी है कि वो करोड़ों रुपए पहले उसमें 30-40% तो आपको खुद पता है, ये बात बताने की है नहीं कि हर इदारा खुद ब खुद उसमें से वो कटौती कर लेता है। उसके बाद बाकी जो होते हैं तो 50% तो ठेकेदार को और MPA दोनों के होते हैं। अब MPA की जिस वक्त वो बीच में से पैसे ले लेता है तो वह कैसे हो सकता है कि वो ठेकेदार पे ये प्रेशर डाले कि जी इस काम को आप बर वक्त करो या इस काम को आप पूरा करो। मैं इस कौम को यकीन दिलाता हूँ और मेरा माजी भी इस बात का गवाह है और मेरी जमात भी इस बात की गवाह है, मेरे जमात के MPA और MNA और सेनेटर रहे इस बात के गवाह हैं। हमारे लिए हराम है कि हम किसी से कमीशन लें, हमारे लिए ये भी हराम है हम किसी को कि मेरी गाड़ी के टायर खराब हो गए और मुझे टायर डाल के आप दे दें, या मेरे जो है ना वो घर का किचन जो है ना वो मेरे ये मेहमान आ रहे हैं उसकी चाय का खर्चा आप दे दें। ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। और बाकी जितना भी फंड है जो आएगा वो भी सारा साफ शफाफ होगा। और उस फंड से हट के मैं आपको यही फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि बेशुमार ऐसे इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी कौम को सहूलतें देते हैं, मगर उन सहूलतों को हमारी कौम को बिल्कुल भी नहीं पता और वो सहूलतें जो हमारी गायब हो जाती हैं वो इदारे आपस में बांट लेते हैं मिली भगत के तौर पे हमारे MPA के साथ मिलके। तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो या जमात इस्लामी का MPA हुआ तो इन सारी चीज़ों से हम इज्तनाब करेंगे और हम इन चीज़ को न खाएंगे और न खाने देंगे। और उसका इंशाअल्लाह ताला हर आम फर्द भी हमसे एहतसाब कर सकेगा। हम जहाँ होंगे, मस्जिदों में होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, वहाँ मस्जिदों में हमें पकड़े, हम उसका तसल्ली से जवाब देंगे। अगर कोई चीज़ सबूत के साथ होगी तो उसके एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ, और हमारे हसीन मेहमान थे आज डॉक्टर सिद्दीक साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं और ये उम्मीदवार हैं PK 36 के जमात इस्लामी के। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ तशरीफ लाए। इजाज़त दीजिएगा।